أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے ہماری ابتدا ہے اور یہ دوسرے سپارے کا تیسرا رکوع ہے اور سورہ بقرہ کا 19واں رکوع ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس سے میں پہلی چیز تو جو چھوٹے چھوٹے جملوں کا لفظوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا، اس سے ایک مقصود تو یہ ہے کہ صبر کے مدد کے حوالے سے آج ہمارے کانوں میں یہ بات آتی ہے، ڈالی جاتی ہے کہ جناب مدد تو صرف اللہ کی ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے وہ شرک ہے. اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، نہ مانگنی چاہیے. قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے تو اس آیت مبارکہ میں بھی، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ مدد طلب کرو، مدد چاہو. اور یہی قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ جس کی ابتدا ہم نے جب سورہ فاتحہ سے کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمارے لیے یہ درس رکھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو وہاں ذکر تھا کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہیں، یہ چاہتے ہیں. اور یہاں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو. پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک مقامات پہ ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو کس کی مدد کی حاجت ہے؟ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے. ذات و صفات اس کی جو ہیں وہ کامل ہیں، اور ہم جن ذات صفات کے ساتھ ہیں وہ اسی کی ذات و صفات کا پرتو ہے. یعنی ہماری سماعت اسی کی سماعت کی وجہ سے وہ سمیع ہے، ہماری بصارت اسی کی بصارت ہے، وہ بصیر ہے. اسی طرح سے اور دیگر چیزیں. تو پھر اللہ کو مدد کی کیا حاجت ہے؟ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایک مقام پہ حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے یہ بھی ذکر فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اعینونی، تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کے ساتھ جو ہے ایک دیوار کھڑی کر دوں گا اپنے اور ان کے درمیان. تو وہاں بھی مدد کا ذکر رہے گا. تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کسی ایک آیت کے ذریعے سے مکمل نہیں سمجھا جا سکتا. یعنی کسی نے کوئی ایک آیت پڑھ لی اور اسی سے نتیجہ نکال لیا پورے قرآن کا، اور اسی سے کوئی عقیدہ بنا لیا، اسی سے کوئی مسئلہ اخذ کر لیا. بلکہ ہر شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ترجمے کے ذریعے سے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ سکے. اور پھر اس کے لیے جو ہے لازم بات ہے کہ اہل علم چاہیے
اور جب اہل علم چاہیے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت اہل علم کے ہی حوالے سے جو ہے متضاد لوگ ہیں جو قرآن کو اپنی منشا کے مطابق سمجھاتے ہیں، یعنی ہم جیسا سمجھے ہیں ویسا سمجھو، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا نہیں۔ جس کو شاعر کہتا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، خود نہیں بدلتے، قرآن کی معنی بدل جا رہا ہے، قرآن کا مفہوم بدل جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر کس و ناقص کی بات سننا نہیں چاہیے، ہر کس و ناقص کا درس جو ہے وہ درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، اس سے محتاط رہنا چاہیے، اور کسی کی ذرا سی باتوں میں آ کر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس حوالے سے جو عقیدہ عقائد صحیحہ ہیں ہمارے، ان پر قائم رہنا چاہیے اور علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مدد کا ذکر فرمایا، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے۔ ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ مدد جو ہے وہ حقیقی اللہ ہی کی ہے، اللہ کی مدد کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مدد کے لیے اسباب رکھ دیے ہیں۔ کبھی ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ سے مدد مانگی ہو اور اللہ خود مدد کرنے آیا جسم کے ساتھ، ذات کے ساتھ، ایسا کبھی نہیں۔ اللہ کے نبیوں نے مدد طلب کری تو اللہ کے نبیوں کی مدد جو ہے وہ بھی اسباب کے ساتھ ہوئی ہے۔ غزوہ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے مدد طلب فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں، سورہ انفال میں موجود ہے اس کا تذکرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے مجاہدین کی مدد کیسے فرمائی؟ 5000 فرشتے اتار کر۔ تو اللہ کی مدد جو ہے وہ اسباب کے تحت ہے، تو لہٰذا اگر کوئی سبب سے مدد طلب کرے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ نے سبب مدد کا رکھا ہے، اللہ نے یہ سبب رکھا ہے، تو پھر اس سبب سے بھی مدد طلب کرنا جو ہے وہ شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تاثیر مدد کی رکھی ہے، صلاحیت کی رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم بیمار پڑتے ہیں تو دوائیوں کی طرف دوڑتے ہیں، دوائیوں کی طرف دوڑتے ہیں، تو دوائیوں کی طرف کیوں دوڑتے ہیں؟ کیا دوائیاں جو ہیں وہ ہماری بیماری کو دور کرتی ہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں اثر رکھا ہے۔ تو اللہ کی مدد جو ہے یہ حقیقی ہے، اور دوائیاں جو ہیں وہ ہماری بیماری کو دور کرنے کا سبب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دوائی کو استعمال کر کے اپنی بیماری کو دور کرنا چاہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یہ تو مشرک ہو چکا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، بیمار پڑے تو فوراً ڈاکٹر سے جا کر ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اسے اچھا کر دیجیے، کہتے ہیں لوگ۔ تو آج جو ہمارے یہاں ذرا سی باتوں پر زبانیں لمبی کر دیتے ہیں اور مسلمانوں پر شرک کے فتوے جو ہے وہ داغ دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر اس ماحول کے اندر جو ہے لوگ کس انداز سے جی رہے ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی پریشانی میں جو ہے حواس کھو دیتا ہے، اور جب حواس کھو دیتا ہے تو اس کی زبان سے بھی اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو جب تک اس کا ذہن، اس کا دل اس عقیدے پر مائل ہے جو حقیقی عقیدہ ہے، اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم توبہ کی دعا کرتے ہو، توبہ طلب کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، تو تمہارا حال اس شخص کی طرح ہو کہ جو ایک صحرا میں ہے، اس صحرا میں اس کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ اس اونٹ کو تلاش کرتا ہے یہاں تک کہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اب صحرا ہے، جائے گا کہاں، سمجھنا راستہ نہیں، جان جو ہے وہ خطرے میں آ چکی ہے، سواری نہیں ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ
نا امید ہو جاتا ہے کہ اب مجھے میرا اونٹ نہیں ملے گا اور میں نہیں بچوں گا، یہاں تک کہ جب مایوسی آتی ہے تو اسے اس کا اونٹ مل جاتا ہے، اسے اس کا اونٹ مل جاتا ہے۔ جب اس کا اونٹ مل جاتا ہے تو وہ اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو چونکہ خوشی میں اسے احساس نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس کو مشرک نہیں کہیں گے۔ تو لہذا مسلمانوں پر شرک فتوے اس طرح نہیں ڈالنے چاہیے، مسلمانوں کو اس طرح سے ذرا سی بات پر مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ اور ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا سارا جو سسٹم ہے وہ اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، طاقت اسی کے پاس ہے۔ اس نے ہماری بھوک مٹانے کے لیے غذا رکھی، لیکن اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ نہ چاہے تو ساری دنیا کا آٹا کھا کر بھی پیٹ نہ بھرے۔ یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں۔ اور اس نے ہی یہ طاقت رکھی ہے کہ ہمیں بھوکی نہ لگے، ہمیں بھوکی نہ لگے۔ اس نے ہماری پیاس بجھانے کے لیے پانی رکھا ہے، لیکن وہ چاہے تو ہمیں پانی سے بے نیاز کر دے، ہمیں پیاس ہی نہ لگے۔ یا پھر ساری دنیا کا پانی پی کر بھی ہم اپنی پیاس بجھا نہ سکیں، ساری دنیا کا پانی پی کر بھی اپنی پیاس نہ بجھائیں۔ اسی طرح سے دوائیاں ہیں کہ یہ انسان کی شفا کا ایک ذریعہ تو ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ دوائیاں بھی انسان کے لیے شفا کا باعث نہیں رہتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے کہ اب صرف دعا کیجیے، اب صرف دعا کیجیے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ بندے کا یا تو معاملہ یہ ہو کہ حقیقی کارساز، حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اور وہ عظیمت کے اس راستے پر چل جائے کہ وہ پھر اللہ ہی کی رضا پہ راضی رہے، پھر وہ کسی سے کچھ طلب نہ کرے۔ اور ایسے ہمارے بزرگان دین گزرے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں ہے۔ آپ کا مقام کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی کرامات جو ان کے صدقے میں ولی بنتے ہیں، ان کی کرامات کیسی ہیں؟ تو امام علی مقام کی تو اس وقت کوئی کرامت نظر، مستجاب الدعوات تھے، چاہتے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے تھے، چاہتے تو کچھ ایسی کرامت دکھا دیتے کہ یزیدی فوج جو تھی وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ لیکن وہاں پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ کیا تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ تو ایک تو معاملہ یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کا کہ ہمارا معاملہ اس عظیمت کا نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب رکھے ہیں ان اسباب سے ہم جو ہے مدد یا حاجت جو ہے وہ اپنی طلب کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں زندوں اور مردوں کا فرق کیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھا جائے کہ ہمارے یہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے ہی نہیں بلکہ گناہگار بھی دنیا سے جانے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو پھر فرشتے اسے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر پھر اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ سوال تو زندوں سے ہی ہوگا نا، مردوں سے تو نہیں ہوگا۔ تو وہ ہماری نگاہ میں ہمارے لیے مردہ ہے، ویسے مردہ نہیں، سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، اگر وہ مسلمان ہے، نیک ہے، صالح ہے تو وہ کہتا ہے ربی اللہ۔ اس سے پوچھا جاتا ہے دینی ما دینو کا، وہ کہتا ہے دینی الاسلام۔ اس سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، کافر ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ تو یہ سوال کس سے ہے؟ زندہ سے ہی ہو رہا ہے نا، مردے سے تو نہیں ہو رہا ہے، مردے سے تو نہیں ہو رہا ہے۔
تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی بعض زندگیاں ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کانوں سے سن نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی کا معاملہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اگلی آیت آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہاں ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر استعانت میں یہ ہے کہ اللہ نے اسباب رکھے ہیں، اور جب اسباب رکھے ہیں تو انہی میں سے ایک سبب جو ہے اللہ رب العالمین نے صبر اور دوسرا نماز کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا استعینوا، مدد طلب کرو۔ مدد کب انسان طلب کرتا ہے؟ جب انسان کمزور ہو اور سامنے کوئی اس سے طاقتور ہو، انسان بے بس ہو اور سامنے کوئی اس سے زیادہ بڑا ہو۔ اب کیا کیا جائے؟ اب وہاں کیا ہو؟ اب وہاں معاملہ کیا ہو؟ یا کوئی ایسی مشکل ہو جس کو حل کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، پریشانی ہو جس کا دور کرنے کا سبب اس کے پاس نہیں، تو اب کیا معاملہ ہے؟ اب اللہ رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے بالصبر، صبر کرو، صبر کرو۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھو۔ صبر کے لغوی معنی ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اور دوسرا کیا؟ والصلاۃ، یا پھر نماز سے مدد چاہو، نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، فریاد کرو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام عثمان بن حنیف ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میں نماز پڑھنے مسجد آتا ہوں تو دشواری ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم کہو تو میں تمہیں کوئی طریقہ بتا دوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس پریشانی سے دور کرنے کا کوئی سلسلہ فرمائیے، دعا فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں طریقہ بتایا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کرو۔ اور دعا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ذکر فرمایا، یعنی میرے وسیلے سے دعا کرو، میرے وسیلے سے۔ یا اللہ، میں تجھ سے تیری بارگاہ میں تیرے رسول کا وسیلہ دیتا ہوں کہ تو میری اس تکلیف کو یا پریشانی کو دور فرما دے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ دعا کری، یعنی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی اور چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرے بھی نہیں تھے، ہمارے سامنے آئے تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی تھی، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے توسل سے دعا کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کا توسل جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اعمال بھی وسیلہ بن سکتے ہیں انسان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ اسی لیے جب لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جن کی ہمیں زندگی میں قدر نہیں ہے، زندگی میں قدر نہیں ہے، لیکن موت کے بعد کیا ہے؟ یہ اعمال ہے جو انسان کے کام آئیں گے۔ یہ اس وقت ہمارا جو 2022 گزرا ہے نا، بڑے اداکار مر گئے بھائی اس میں۔ تو ایک اسماعیل تارا صاحب مرے، تو ان کے حوالے سے دیکھا جنازے کا ویڈیو کہ جو ان کے دنیا کے دوست تھے وہ سارے کے سارے اداکار ہی تھے اسٹیج کے۔ اب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بہت اچھے اداکار تھے، ان کی ایسے تھے، لوگوں کو ہنساتے تھے۔ آپ صرف ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی۔ موت کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ مغفرت کی دعا۔ اور ساری زندگی یہ ہنسنے ہنسانے والے، یہ فلمیں ڈراموں میں کام کرنے والے، گانے بازی کرنے والے، ناچنے والے، انہیں ساری زندگی اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہماری مغفرت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، یہ ہمارے گناہوں کو بڑھا رہا ہے۔ لیکن موت کے بعد پھر ضرورت کیا پڑتی ہے؟ مغفرت کی حاجت، تو دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ساری زندگی ماحول ہی ایسا رکھا کہ جو لوگ ہیں وہ دعا کیسے کریں گے؟ انہیں تو اپنی اپنی پڑی ہوئی، سب دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔
لیکن دین سے وابستہ رہنے والے جو لوگ ہیں، جو دین کے ماحول میں بیٹھتے ہیں، جنہوں نے دین کا دامن تھاما ہوا ہوتا ہے، دین ان کو موت کے بعد خالی نہیں چھوڑتا، اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کے اسباب پیدا کر دیتا، ساری زندگی ان کے لیے مغفرت کا سلسلہ۔ اگر وہ نیک اور صالح بھی ہیں تو بھی لوگ ان کے لیے مغفرت دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھ لیجیے اللہ کے نیک بندوں کو، والدین انتقال کر جائیں تو سال 2 سال کے بعد برسی چھوٹی ہوتی چلی جاتی، لیکن اللہ کے نیک بندوں آج بھی خواجہ صاحب کے لوگ دیگیں چڑھاتے، اہتمام ہوتا ہے۔ آج بھی غوث پاک کے لوگ دیگیں چڑھاتے، آج بھی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج بھی بزرگان دین صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ درجات کی بلندی کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کے نام سے محفلیں لوگ کرتے ہیں۔ تو جو دین کو نہیں چھوڑتے، دین انہیں نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک درزی تھا، تو قیام پاکستان سے پہلے جب جنازہ گزرتا اس کی دکان کے سامنے سے تو وہ اپنی دکان بند کر دیتا اور جنازے کے ساتھ ساتھ جاتا، اور تدفین کے بعد واپس آتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جنازے کے ساتھ تو ان لوگوں کے جاتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، تم ہر جنازے کے ساتھ جاتے، تم ہر جنازے کے ساتھ جاتے، وجہ کیا ہے؟ اپنا نقصان بھی کرتے ہو، دکان بھی بند کرتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ مرنا تو مجھے بھی ہے، اور میں ایک درزی ہوں معمولی، مجھے کون جانتا ہے؟ میرے جنازے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 5 ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، اور میں کوئی اتنی بڑی شخصیت بھی نہیں کہ اچھے لوگ میرے جنازے میں ہوں، مجھے زیادہ ثواب پہنچائے۔ تو میں اس لیے جنازے کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرما لے اور میرے جنازے میں لوگ زیادہ ہوں، میری مغفرت کا سبب بن جائے۔ اب یہ آرزو وہ دل میں رکھتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں میں خبر پہنچا دی کہ فلاں عالم کا انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ ہوگا۔ اب جنازہ ہو گیا ان کا، جتنے لوگ آتے آ گئے، لیکن بہت سارے ایسے تھے جو دیر سے پہنچے، اور جب جنازہ ہو چکا تھا، نماز ہو چکی تھی، تو وہ جنازے میں شامل ہوئے۔ تو جب ان کا جنازہ اٹھایا جانے لگا تو اعلان ہوا مجمع میں کہ کوئی بھی شخص اپنی صف سے نہیں ہلے گا، ایک میت آ گئی ہے، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وہ میت اس درزی کی تھی، وہ میت اس درزی کی تھی جس کو اس عالم دین کے جنازے میں شرکت کا موقع ملا، اور جتنے نمازی اس عالم دین کے جنازے میں تھے اس سے کئی زیادہ نمازی اس کو مل گئے۔ تو جو دین کو نہیں چھوڑتا نا، دین اسے نہیں چھوڑتا۔ یہ دین کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد کے اسباب ہوتے ہیں نا، تو اللہ ایسے مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مدد فرماتا ہے کہ اسباب کے ذریعے سے مدد ہو جاتی ہے، اور اسی میں سے ایک مدد دین کی ہے۔ دین بھی ایک سبب ہے انسان کی بخشش کا، اور جو دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دین انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھ لیجیے کیا حال ہے لوگوں کا، جنہیں دین کی پرواہ نہیں ہے تو پھر ان کا معاملہ کیا ہے؟ اب کس کا ذکر کیا جائے؟ تو استعینوا بالصبر، صبر کو کس لیے ذکر کیا؟ کہ صبر جو ہے وہ انسان کو بے بس کر دیتا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ جب آپ کو منجنیق میں نمرود نے ڈالا اور اب آپ کو نار نمرود میں پھینکا جانے والا تھا، تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ ابراہیم، میری پہنچ وہاں تک ہے کہ جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں، اگر کچھ آپ نے کہنا ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کی فریاد پہنچا دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں فریاد تو ہے، لیکن تم سے نہیں ہے، اللہ سے ہے۔ تو کہا اگر مجھ سے نہیں کہنا چاہتے تو اللہ سے کہیں گے۔ تو کہا کہ اللہ سے کہنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ تو جانتا ہے۔ اگر اس کی خواہش ہے کہ میں نار نمرود میں جل جاؤں تو میں اس کی خواہش پر راضی ہوں، اور اگر اسے مجھے بچانا ہوگا تو خود بچا دے گا۔
اگر اسے مجھے بچانا ہوگا تو خود بچا لے گا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو دین کے حوالے سے ہے۔ حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کے حوالے سے آتا ہے کہ اس زمانے کے ایک بزرگ تھے، ان کے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے، اور لوگ جو تھے وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے۔ آپ فوراً حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں داخل ہوئے، ان سے کہا کہ یار مجھے چھپا لو، لوگ پیچھے لگے ہوئے مجھے ماریں گے۔ آپ نے کہا سامنے کمرہ ہے، اس میں چھپ جاؤ، جا کے سامنے کمرہ ہے اس میں چھپ جاؤ۔ وہ چھپ گئے۔ اب لوگ بھی اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں فلاں شخص یہاں پہ آیا ہے؟ کہا ہاں آیا ہے۔ کہا کہاں گیا؟ کہا سامنے کمرے میں گیا۔ اب وہ سن رہے دیکھ رہے ہیں، وہ بولے بھائی کیسا آدمی ہے، مجھے چھپایا بھی ہے، لوگوں کو پتہ بھی بتا رہا ہے۔ اب وہ لوگ اس کمرے میں گئے جس کمرے میں وہ بزرگ چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے پورا کمرہ دیکھ لیا لیکن ان بزرگ کا نام و نشان نہیں ملا۔ باہر نکلے، حضرت حبیب اجمی کو برا بھلا کہا کہ بھئی مولانا بنے ہوئے ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہے، جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی ہے، یہ ہے وہ، اس چلے گئے واپس۔ اب وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، مجھے جب چھپایا تھا تو لوگوں کو بتایا کیوں کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں پکڑوانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے مدد مانگی تھی، اللہ میں تمہاری مدد کرنے پر قادر تھا، یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، تو میں نے اللہ کے اختیار کو استعمال کیا۔ لیکن جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں ہو، تو مجھے جھوٹ نہیں بولنا تھا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو جھوٹے پسند نہیں، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اللہ سچوں کے ساتھ ہے، اللہ ان اللہ مع الصادقین واللہ یحب الصادقین، یہ اللہ سچوں کے ساتھ۔ تو میں نے اسی لیے سچ بولا، تو اللہ رب العالمین نے میرے سچ کی لاج رکھ لی اور تم بچ گئے، تم بچ گئے۔ تو میں نے جو تمہاری مدد کری وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اور میں نے جو سچ بولا وہ بھی اللہ کی وجہ سے۔ تو ہر معاملے میں اللہ کا تعلق تھا۔ تو صبر جو ہے وہ انسان کو اللہ کی رضا پہ راضی رکھتا ہے۔ بزرگان دین اور بالخصوص سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا صحابہ کی زندگی کے بعض واقعات سے آج ہمارے بعض لوگوں نے یہ اخذ کر لیا کہ جناب وہ تو بے بس تھے، دیکھو کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، اور معاذ اللہ پھر ان کے بارے میں کیا نتیجہ نکالا، جبکہ ایسا قطعی نہیں ہے۔ چند ایک واقعات سے ان کو ایک عام انسان یا بے بس انسان گرداننا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے کچھ بندے ایسے اس زمین پر ہیں کہ جو اپنے جگر پیاسے رکھتے ہیں، راتوں کے قائم ہیں یعنی کھڑے رہے نماز پڑھنے والے، دن کے صائم ہیں یعنی روزے رکھنے والے۔ اگر وہ اللہ سے کسی چیز پر ضد کر بیٹھے تو اللہ ان کی ضد کو ضرور پورا کرے گا، ضرور پورا کرے گا۔ اللہ کے کچھ بندوں کی بات ہے تو نبی کا مقام تو اس سے بڑا ہوتا ہے بھائی، نبی کا مقام تو اس سے بڑا ہوتا ہے، نبی تو کی ذات تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نبی کے معاملات میں پھر اللہ کے محبوب کا حال کیا ہوگا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کام ہم جیسے لوگوں کا نہیں ہے۔ اس لیے ہم جیسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر پریشان ہوں تو اسباب کی طرف رجوع کر لیں، جیسا کہ حضور کی سنت سے ہمیں پتہ چل گیا اور ہماری بچت ہو گئی کہ اگر ہم اس کو سنت کے اعتبار سے بھی لے لیں تو ہمیں ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا حضور کے طریقے پہ، حضور کے طریقے پہ کہ حضور ایک طرف تو اپنے گھر میں 1 سال کا جو ہے غلہ رکھتے تھے، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ 3 دن کے حضور فاقے بھی کیا کرتے تھے، فاقے بھی تھے۔ وہ 1 سال کا اناج وہ ہمارے لیے تھا، کیونکہ ہم پر 3 دن کا کیا، ہم پر تو روزے کا فاقہ بھی نہیں ہو سکتا، روزے کا فاقہ۔ اور دوسری طرف 3 دن کے فاقے جو تھے وہ ان لوگوں کے لیے تھے جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں،
تو لہذا ارشاد فرمایا بالصبر، صبر سے مدد چاہو اور نماز سے۔ علماء فرماتے ہیں، صاحب تفسیر مظہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عبادت میں صرف نماز کا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ساری عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے۔ صرف سے نماز کا کوئی عبادت بدل نہیں بن سکتی۔ لوگ روزے کے بھوکا پیاسا رہنے کو نماز سے زیادہ گردانتے ہیں، لوگ مال خرچ کرنے کو زکوٰۃ صدقات کے نماز سے زیادہ گردانتے ہیں، لوگ حج کرنے کو اس میں پیسہ لگتا ہے، دور جاتے ہیں، آنکھوں سے کعبہ دیکھ لیتے، مدینے ہو کے آ جاتے، اس کو نماز سے زیادہ گردانتے۔ نہیں، نماز سے زیادہ نہیں ہو سکتا، نماز سے زیادہ نہیں۔ اللہ نے کسی عبادت کے لیے یہ ذکر نہیں فرمایا، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا تو صرف نماز کے لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج نماز کو فرمایا۔ اور آج مومن کیا کر رہا ہے؟ مومن سب سے زیادہ نماز چھوڑتا، نماز چھوڑتا۔ ہم روزے شوق سے رکھتے ہیں، ہم حج عمرہ کرنے کے بڑے مشتاق ہیں، لیکن ہمیں نمازوں سے کوئی لگاؤ نہیں، نمازیوں سے کوئی لگاؤ نہیں، نماز پڑھنے والے سے بھی کوئی، پڑھانے والے سے بھی کوئی لگاؤ نہیں۔ لہذا نماز کی بھی قدر کریں، نمازیوں کی بھی قدر کریں، اور اس نماز کو پڑھانے والوں کی بھی قدر کریں، اور جو بے نمازی ہے اسے احساس دلائیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا، اسے احساس دلائیں کہ اس میں کوئی کمی ہے، اس میں کوئی کمی ہے، تاکہ انہیں احساس رہے، سر شرمندگی سے جھک جائے ان کا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، نماز کا بھی ذکر فرمایا، صبر کا بھی فرمایا، نماز سے مدد چاہو صبر سے، لیکن اللہ نے اپنی معیت کس حوالے سے رکھی؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کیونکہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو اس دنیا میں اللہ کی رضا پہ جی رہے ہیں، جو اس دنیا میں اللہ کی رضا پہ وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے سبب، اللہ کی یہی مرضی تھی، اللہ کی یہی، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر جو تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ ہر معاملے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، اللہ نے جو کیا ہے بہتر کیا ہے۔ بادشاہ کو ایک مرتبہ جو ہے وہ کٹ لگ گیا ہاتھ پہ، اس نے کہا اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی، تو وزیر کے جو بدخواہ تھے نا، یعنی وزیر سے حسد کرنے والے، انہوں نے بادشاہ کو ورغلایا، حضرت آپ کو تو چوٹ لگ گئی، ہاتھ کٹ گیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بہتری ہوگی، اس میں کیا بہتری ہوگی؟ بادشاہ کے دماغ میں بات آ گئی، اس نے وزیر کو جیل میں ڈال دی، وزیر کو جیل میں ڈال دیا۔ وزیر نے کہا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ اب وہ جیل میں رہنے لگا، بات آئی گئی ہوگی۔ کچھ وقت گزرا کہ بادشاہ سیر سیاحت کو، شکار کو نکلا، اپنے فوجیوں سے دور ہو گیا، تنہا رہ گیا، ایک ایسے علاقے میں پہنچا کہ جہاں کچھ قبائل رہتے تھے غیر مسلم، خانہ بدوش، اجڑ قسم کے، انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا، اور بادشاہ کو پکڑ کے انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہمارے دیوتاؤں کی قربانی کے قابل ہے، تو لے گئے اور پکڑ کے، اور انتظار کرنے لگے کہ جب دیوتا کی قربانی کا وقت آئے گا تو اسے قربان کر دیں گے، ذبح کر دیں گے۔ اب بادشاہ کی تو اوسان ختم ہو گئے، کرے تو کیا کرے۔ بہرحال جس دن قربانی کا آیا دیوتاؤں کی، اسے لایا گیا، اور قربان گاہ تک لانے کے بعد پروہت کے سپرد کیا گیا، پیشوا کے، بھئی دیکھو اس کو قربان کرنا ہے۔ پروہت نے اسے چیک کیا تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ جو دیوتا ہے اس کو صحیح بندہ چاہیے، اس کے ہاتھ پہ تو کٹ لگا ہوا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا، ارے یہ کیا کر دیا میں نے، میرے جو چوٹ لگی تھی، زخم آیا تو اس نے تو میری جان بچا لی، اور میرے وزیر نے جو کہا تھا غلط تھوڑی کہا تھا۔ اب اسے اپنا وزیر نظر آیا، نہیں وہ تو میرا محسن مخلص تھا۔ فوراً واپس گیا اپنی سلطنت میں، وزیر کو بلایا، بلا کر اس سے زیادہ بڑا عہدہ دیا، اور عہدہ دینے کے بعد معافی مانگی کہ میں نے تمہارے ساتھ ناجائز کیا۔ وزیر نے کہا کہ حضور دیکھ لیجئے،
اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ کٹ میں اس میں ہی بہتری تھی تو آپ کو خود درس مل گیا، آپ نے مجھے جیل میں ڈالا تو میں نے کہا اس میں بھی بہتری ہوگی، تو اس کا نتیجہ کیا کہ آپ کو میرے اخلاص کا پتہ چلا اور میرا مرتبہ بھی بڑھا دیا۔ تو اللہ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں تو بہتری ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمارے غوث پاک پڑھا کرتے تھے، جب ایک وقت ایسا آیا کہ بھوک غالب ہوتی حضور سیدنا غوث اعظم پر، تو جنگلوں میں جاتے، پیٹ کے بل زمین پہ لیٹتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے دوست احباب بغداد کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے کہتے تھے کہ ہم بھوکے ہیں، کھانا دے دو، لیکن میں نہیں کہتا تھا، میں پیٹ کے بل زمین پہ لیٹتا اور پھر کہتا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہاں ہر مشکل کے بعد آسانی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے آسمان سے خوان اتارا، آسمان سے دسترخوان اترا، اور میرے رب نے مجھ سے فرمایا عبد القادر کھاؤ تو میں نے کھایا، اور میرے رب نے مجھ سے کہا کہ عبد القادر پیو تو میں نے پیا۔ اس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شاعری میں ڈھالا ہے، فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو اللہ کا قرب جو ہے وہ صبر سے آئے گا۔ ایموشنل ہو جانا، جذباتی ہو جانا، بدلے کی آگ اندر لینا نہیں، اس طرح سے اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ اس میں صرف صبر چاہیے، اور صبر کوئی معمولی چیز عزیزان گرامی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، صبر کیجئے اس انداز سے جس انداز سے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا ہے۔ اولو العزم نبی گزرے ہیں، انہوں نے صبر کیا ہے، ایسے ہی محبوب آپ بھی صبر کیجئے۔ تو صبر کی عادت اپنائیے۔ مسجدوں میں آتے ہیں، ذرا سی کوئی ہمیں پریشانی ہوئی شور شرابی ہو جاتے ہیں، عبادت تو اللہ کے لیے، بندوں پہ غصہ کیوں؟ اللہ کی خاطر برداشت کر لو نا، یا اللہ ہم نے تیری خاطر یہ تکلیف بھی اٹھا لی کہ ہمارے ماتھے تھے ایک ہلکا سا کنکر بھی چھپ گیا، ہم نے اندھیرے میں نماز پڑھ لی، ہم نے بغیر پنکھے کے نماز پڑھ لی، ہم نے مٹی پہ نماز پڑھ لی، تو یہ ساری چیزیں کہاں؟ یہ تو رب کی بارگاہ میں، یہ تو رب کی بارگاہ، اس میں کون سا آپ نے اجر مساجد کی انتظامیہ سے، خادموں سے لے لیں؟ اللہ سے لیجئے، دیکھیے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کیا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین ہمیں صبر کرنے والا بنا، ہمیں شکر کرنے والا بنا، تیری نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین، مولا کریم یا ارحم الراحمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، دین پر استقامت عطا فرما، نیک اور صالح بندوں کے نقش قدم پر چلا دے یا الہ العالمین۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین ہمیں ناشکری سے بچا لے، بے صبری سے بچا لے یا الہ العالمین، سراپا اطاعت گزار بنا دے یا الہ العالمین۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام۔
ہے